الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگرچہ روزے کے ضمن میں اس سے متعلق کچھ باتیں آ گئی تھیں، لیکن چونکہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی جائے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب، جوا، بت اور بانسیں، یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے، فاجتنبوہ، ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ حاضرین کرام، مالک ارض و سما نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔ انسان پر صرف ایک پابندی لگائی کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہم نے مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال اور طیب بنا دیا ان سے احتراز کرنا بے ادبی اور ناشکری ہے، اور جن چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا اس کو اختیار کرنا، اس میں ہمارے حکم کے خلاف ورزی اور نافرمانی اور بغاوت ہے۔ اس آیت میں شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر جو عربوں میں رائج تھے، ان 4 چیزوں کو رجس فرمایا۔ رجس عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبع سلیم رکھتا ہو تو وہ خود بخود ہی ان چیزوں سے گھن اور نفرت کرنے لگے گا۔ ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن میں قرعہ اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، یعنی 10 آدمی پیسے ڈال کر اونٹ خریدتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ 10 حصے برابر برابر کر دے، اس میں اس طرح جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں 7 تیروں پر کچھ حصے مقرر کر کے نشان بنا دیتے تھے، کسی پر 1 لکھ دیا، کسی پر 2 لکھ دیا، کسی پر 3 لکھ دیا،
کسی پر 4, کسی پر 5, کسی پر 6, کسی پر 7, اور 3 تیروں کو سادہ رکھے ہوئے تھے. ان سب تیروں کو ایک ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے. پھر ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے تھے, اور جتنے حصوں والا تیر اس کے نام پر نکل آتا تھا وہ اتنے ہی حصوں کا مستحق سمجھا جاتا تھا. مثلا جس کے نام پر 2 نکل آیا اس کو 2 حصے ملتے تھے, جس کے نام پر 1 نکل آیا اس کو 1 ملتا تھا, اور جس کے نام پر سادہ تیر نکل آیا وہ محروم ہو جاتا تھا. جیسے آج کل بازار میں بہت سی قسموں کے لاٹری کے طریقے رائج ہیں جو قمار میں داخل ہیں, قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق وہ حرام ہے. میسر اور ازلام نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. اب یہاں شراب کی یا جوئے کی حرمت کیوں بیان کی گئی؟ اس کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو شراب اور جوئے کی حرمت کی 7 وجہیں ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں گندی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں. تیسری بات یہ بتلائی کہ تم اس سے بچو. چوتھی بات بتلائی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگلی آیت میں فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور بغض ڈال دے. چھٹی بات یہ فرمائی کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے شیطان روکنا چاہتا ہے. اور 7ویں بات یہ فرمائی کیا تم باز آنے والے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشہ لانے والی چیز یعنی شراب ہے. کل مسکر شراب, ہر نشہ لانے والی چیز ہے وہ شراب ہے, اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اس حال میں مر گیا کہ وہ شراب پیتا رہا, توبہ نہیں کی, تو آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا, جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا, اس نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے علاقے میں ایک شراب ہے جو جوار سے بنائی جاتی ہے, لوگ اسے پیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا وہ نشہ لاتی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ ہاں وہ نشہ لاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. پھر یہ فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنے ذمے عہد فرما لیا کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اللہ تعالی اسے طیرۃ الخبال سے پلائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طیرۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ ہے, یعنی دوزخیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو شراب سے متعلق کسی بھی معاملے میں تعاون اور مدد کرے اور شراب کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر, اس کے پینے والے پر
اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، جو شراب کو کسی کے پاس لے کر جائے اس پر، اور جس کے پاس شراب لے جائی جائے، ان سب پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث میں شراب اور اس کے متعلقات پر جو سخت وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان فرمائی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ جو لوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں، اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں اور ایسی دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ روزانہ کتنی لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ شراب کا بنانے والا تو مستحق لعنت ہے ہی، اس کا بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھا کر لے جانے والا، جس کی طرف شراب لے جائی جائے، ان سب پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے دوست سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے۔ دوسرے، قصدن نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا۔ اور تیسرے یہ کہ شراب مت پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ پوری کائنات میں انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس لعین۔ وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ انسان میں عقل و شعور کا توازن باقی رہے۔ وہ ہر طرف سے انسانی دماغ پر حملہ کرتا ہے، اور دماغی توازن ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب شراب ہے۔ اس لیے ابلیس لعین ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان میں اس خبیث ترین ناپاک چیز کی رغبت پیدا کر کے گمراہی کا شکار بنا دے۔ چنانچہ بہت سے ہیلہ سازی اور خیالی نفع کے دھوکے میں ڈال دیتا ہے، جس سے انسان شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر کے پیشاب سے بھی زیادہ ناپاک اور گندی چیز شراب منہ میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد عقل و فراست، ہوش و حواس سب چیزوں سے محروم ہو کر لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ کر 4 برائیوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اگر تم 4 میں سے ایک کو اختیار نہیں کرو گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ شراب پی لے، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دے، تیسری چیز یہ ہے کہ کسی عورت سے زنا کر لے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھا لے۔ بنی اسرائیل میں سے یہودی جو ہے وہ خنزیر نہیں کھاتے، البتہ نصرانی کھاتے ہیں۔ یہ واقعہ یہودی کا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ان 4 برائیوں میں سے شراب کو سب سے کمزور سمجھا۔ اس نے سوچا کہ کسی انسان کو ناحق کیوں قتل کیا جائے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ ایسے ہی زنا کرنا بھی بہت بری بات ہے، خنزیر کھانا بری بات ہے، لہذا شراب جو ہے ہلکی پھلکی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شراب پینے کو اختیار کر لیا۔ اب جب اس نے شراب میں منہ لگا لیا تو اب اس کے بعد کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی
شراب کے نشے میں مست ہو کر کے باقی 3 برائیوں میں سے کوئی بھی برائی نہیں چھوڑی. اس نے قتل کا ارتکاب بھی کر لیا, خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا, اور عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ شراب پینے کے بعد کسی بھی برے کام کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے تمام اکابر صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ اکبر الکبائر اور اعظم الکبائر شراب پینا ہے. یہ سن کر بڑے سے بڑے صحابہ اچھل پڑے. قرآن و حدیث میں جس قدر کثرت سے شراب کی مذمت آئی ہے, کسی اور چیز کے بارے میں اتنی زیادہ تعداد میں مذمت وارد نہیں ہوئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا, ناپاک چیز قرار دیا. دنیا کی گندی اور غلیظ چیزوں میں شراب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگرچہ پیشاب بھی ایک ناپاک اور گندی چیز ہے, لیکن پیشاب پی کر آدمی عقل اور سمجھ کھو کر پاگل نہیں ہوتا. لیکن شراب ایسی چیز ہے کہ اس کے پی لینے کے بعد انسانی عقل و فراست سب چیزوں سے محرومی ہو جاتی ہے. اس کے بعد شرابی سے جو چاہے گناہ کا کام کرایا جا سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں, ابو طلحہ, ابو عبیدہ ابن جراح اور معاذ ابن جبل اور سہیل ابن بیضا اور ابو دجانہ کو شراب پلا رہا تھا. میرے ہاتھ میں پیالہ تھا جسے میں بھر بھر کر ایک دوسرے کو دے رہا تھا. اسی حال میں ہم نے آواز سنی, کوئی شخص پکار کر آواز دے رہا ہے, الا ان الخمر قد حرمت, خبردار شراب حرام کر دی گئی. آواز کا سننا تھا کہ نہ کوئی اندر آنے پایا نہ باہر نکلنے پایا تھا کہ ہم نے شراب گرا دی اور مٹکے توڑ دیے, جس کی وجہ سے مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ شراب اگرچہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, اس کے بڑے دلدادہ تھے, لیکن جب اس کے حرام ہونے کی خبر سنی تو بغیر کسی پس و پیش کے اسی وقت سب شراب برباد کر دی. نہ آگے پیچھے سوچا, نہ غور و فکر کیا, نہ مشورہ کیا, اور نہ اپنے مال کے ضائع ہونے کی فکر کی. اطاعت شعاری کا بہترین نمونہ رہتی دنیا تک کے لیے صحابہ کرام نے پیش کر دیا, اور یہ بتلا دیا کہ حکم خداوندی کے سامنے چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے, اور میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ گانے بجانے کے سامان اور بتوں کو اور صلیب کو اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں, اور میرے رب ذوالجلال نے قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ کوئی گھونٹ شراب کا پیے گا تو میں اسے اسی قدر پیپ پلاؤں گا, اور جو بھی کوئی شخص میرے ڈر سے شراب چھوڑ دے گا میں اسے ضرور مقدس حوضوں میں سے پانی پلاؤں گا. یعنی جو حوض جنت کے اندر ہیں, جن کے اندر مختلف چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا,
شراب کی نہر اور حوض کا بھی تذکرہ آتا ہے، شہد کی حوض کا تذکرہ بھی آتا ہے، دودھ کی حوض کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور پانی کی حوض اور نہر کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے ڈر سے شراب چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ان حوضوں سے اس کو سیراب کریں گے۔ یہ تمام روایات شراب اور جوئے کی مذمت اور اس کے نقصان کو نمایاں کر رہی ہے کہ شراب ان نجس اور بری چیزوں میں سے ہے جس کی وعیدوں کے سننے کے بعد انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے اس کے قریب بھی نہ جائے گا اور اس کی بو سے بھی کوسوں میل دور بھاگے گا، اور خداوند کریم کی خوشنودی کی خاطر نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اس ام الخبائث جیسی فحش اور بری چیز سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔